السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو لیگل انسائٹس ہب. اور ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے سول اینڈ کرمنل لا اینڈ دا ڈفرینسز بٹوین دیم. سب سے پہلے ہم سول اور کرمنل لا کی بیسک ڈیفینیشنس کو ڈسکس کریں گے. تو سول لا ایک ایسا لیگل سسٹم ہے جو ڈیل کرتا ہے ایسے ڈسپیوٹس کے ساتھ جو یا تو انڈیویجولس یا تو آرگنائزیشنس کے درمیان ارائز ہوتے ہیں. جیسے پراپرٹی ڈسپیوٹس ہیں، پرسنل انجریز ہیں یا کانٹریکٹ بریچز ہیں. تو یہ اس طرح کے ڈسپیوٹس ہیں جو انڈیویجولس کے درمیان یا آرگنائزیشنس کے درمیان ہی اکر ہو سکتے ہیں. اور اگر اس کا کوئی ریڈریسل چاہتا ہے تو وہ پارٹی سول لا کے تحت اپنے مسئلے کو ریزالو کروائے گی. ہمارے پاس نیکسٹ ہے کرمنل لا کی ڈیفینیشن. تو یہ ایک ایسا لیگل سسٹم ہے جو ڈیل کرتا ہے کرائمز کے ساتھ، اور وہ کرائمز آپ نے سوسائٹی کے اگینسٹ کمٹ کیا ہیں. جیسے اگزامپل ہے تھیفٹ، مرڈر ایٹسٹرا. تو لا کے تحت جو بھی ایسی چیزیں جن کو آپ کو وائلیٹ کرنے کا رائٹ نہیں ہے، اور اگر آپ وہ چیزیں کمٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹرائل ہے وہ کرمنل لا کے تحت کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی پینلٹیز یا جو بھی فردر فائنز ہیں وہ اس پرسن کے اوپر امپوز کیے جاتے ہیں. اب ہم موو کریں گے ان کے ڈفرینسز کی طرف. سول اور کرمنل لا کے ڈفرینسز میں سب سے پہلا ڈفرینس جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ پارٹیز کے حوالے سے. تو سول لا میں کم از کم 2 پارٹیز کا ہونا ضروری ہے. جیسے اگر ایک ایگریوڈ پارٹی ہے تو دوسری ریسپونڈنٹ پارٹی ہوگی. کرمنل لا میں کم از کم 3 پارٹیز کا ہونا ضروری ہے، جیسے ایکیوزڈ، کمپلیننٹ اور تیسری پارٹی. کرمنل میٹرز میں ہمیشہ اسٹیٹ انوالو ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس لائبلٹی شفٹنگ کے حوالے سے. تو سول لا میں لائبلٹی جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے. جیسے اگر آپ نے کسی پرسن کے اگینسٹ پراپرٹی ڈسپیوٹ کے حوالے سے سوٹ فائل کیا ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس سینیریو میں اس کے لیگل ریپرزینٹیوز یا جو بھی اس کے اگر کوئی ایجنٹ اس نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا تو وہ لائبلٹی اس کے اوپر شفٹ ہو جائے گی. لیکن کرمنل لاز کے اندر لائبلٹی شفٹ نہیں ہوتی. کرمنل میٹر میں جو بھی شخص جس نے کوئی آفینس کمٹ کیا ہے وہ ہی اس کے لیے لائبل ہوگا. لیکن ایکسیپشن موجود ہے کہ وائکیریس لائبلٹی اور کوئی ایسا سینیریو جہاں پہ کامن انٹینشن اور کامن آبجیکٹ تھا ڈفرینٹ لوگوں کا، وہاں پر کرمنل میٹرز میں لائبلٹی شفٹ ہو سکتی ہے. وائکیریس لائبلٹی سے مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اگر آپ نے ڈائریکٹلی آفینس کمٹ نہیں کیا لیکن اگر آپ نے اس کو سپورٹ یا ابیٹ کیا تھا تو اس حوالے سے آپ کے اوپر لائبلٹی شفٹ کر دی جائے گی. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے پروسیڈنگس کے حوالے سے. تو سول لاز کے اندر اگر ڈفرینٹ پارٹیز جو ہیں وہ کسی ڈسپیوٹ میں انوالو ہیں، اور اگر ان میں سے 2 پارٹیز ہیں فار ایگزامپل اور ایک پارٹی جو ہے وہ آ ہی نہیں رہی، تو ایسے سینیریو میں ایکس پارٹی پروسیڈنگس شروع کر دی جائیں گی. یعنی کہ جو پارٹی نہیں آ رہی اور جو پارٹی پریزنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہی اس کے پریزنس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے جو پروسیڈنگس ہیں ان کو آگے فردر پروسیڈ کیا جائے گا. لیکن کرمنل لا میں ایکس پارٹی پروسیڈنگس ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی کی پریزنس کے حوالے سے جو ہے وہ پروسیڈنگس کو رن کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ سول لا میں لمیٹیشن ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے پاس سول لا میں لمیٹیشن موجود ہے، یعنی کہ کون سا سوٹ اگر آپ نے فائل کرنا ہے اور وہ آپ کتنے ٹائم پیریڈ میں کر سکتے ہو تو آپ اس کو اسی ٹائم پیریڈ کے اندر فائل کرو گے. ادروائز بعد میں اس کے اوپر بار لگ جاتا ہے، بعد میں آپ کے پاس یہ نہیں ایگزسٹ کرتی اتھارٹی کہ آپ جو ہے اس حوالے سے سوٹ فائل کر سکو. لیکن کرمنل لا میں ہمارے پاس کسی بھی کرمنل میٹر کے حوالے سے کوئی ایسی لمیٹیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم کرمنل جو نوعیت کے جو میٹرز ہیں ان کے حوالے سے سوٹس کبھی بھی فائل کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل.